والصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. صلوات پڑھے محمد عزاداران امام. قبل اس کے کہ میں مجلس کا آغاز کروں، میرے ذمے ایک اعلان دیا گیا ہے. یہ ایک نیوز پیپر ہے سنا، یہ شیعوں کا نیوز پیپر ہے، منتھلی ہے یہ، اور باہر اس کے فارمز ہیں رکھے ہوئے. اس میں پوری شیعہ نیوز ہے، بامبے سے نکلتا ہے، اور اس کا سبسکرپشن جو ہے صرف 150 روپیہ ہے، 150 روپیز. بہت اچھا ہے، صرف 150 روپیز منتھلی ہے، اور یہ لوگ پوسٹ کریں گے آپ کے ایڈریس کے اوپر. تو باہر جو اسٹال ہے وہاں پہ ان کا فارم رکھا ہوا ہے، آپ وہ فارم فل کر کے آپ سب لیں. یہ اپنا نیوز پیپر ہے، آپ کو اپڈیٹ ملے گی پوری نیوز کی، اور یہ آپ کے گھر پہ یہ لوگ پوسٹ کریں گے. سنا کے نام سے ہے، باہر اسٹال پہ ہے، آپ جا کے سے لے لیں. صلوات بر محمد وعلی. عزاداران امام، رضوی کالج بامبے کی یہ 5ویں مجلس، 5th مجلس ہے، دعا اور 21ویں صدی کے عنوان پر. پہلی مجلس سے ایک ہی بات کا میرا سٹریس ہے سب کے لیے کہ دعا کو سمجھو. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از دعا. اس کو اگنور مت کرو. دعا اگنور کرنے کی چیز نہیں ہے. میرے ایک ہی بات پہ میں سٹریس کر رہا ہوں، اور اگر میری یہ بات آپ تک، میرا یہ میسیج پہنچ جائے، میری ماں بہنوں تک پہنچے، تو جو مقصد ہے دعا کا وہ پورا ہو جائے. جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از دعا. ڈونٹ اگنور دعاز. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے نا، dua.org پہ جائیں، you will get everything. All the du'as of معصومین are there. dua.org پہ اپنے اسپیئر ٹائم میں آپ نیٹ پہ جب بیٹھتے ہیں نا، تو اس وقت دعاؤں کو ضرور دیکھو. اس کو اگنور مت کرو. ہم نے اگنور کیا، دیٹس دا ریزن وی آر ان اے پرابلم. یقین کریں آپ، ہم جو پرابلمس میں مطلب اندر جاتے جا رہے ہیں نا، اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ وی آر ناٹ کالنگ اوور اللہ. معصومین کو ہم کال ہی نہیں کر رہے. دیکھیے آج کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی ایڈوانس ہے. کوئی ہمارا پرابلمس آتے ہیں نیٹ کے ذریعے، پرابلمس کو سالو کرتے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے، SMS کے ذریعے، ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں، پرابلمس کو سالو کرتے ہیں. یہ کامن فیکٹر ہے، یہ کامن پریکٹس ہے دنیا میں ہر جگہ. کوئی ہم کو پرابلم آیا، ہم نے فون اٹھایا یا نیٹ کے ذریعے میسیج بھیجا، ای میلز کیا یا SMS کیا، جو بھی کیا. بہرحال ہم کوشش کر کے اپنے جو دنیا کے پرابلمس ہیں، وی جسٹ ٹرائی ٹو سالو. یہ سب کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ مت کرو، لیکن یہ سب چیزوں کے ساتھ ذرا SMS اللہ کو بھی کریں پلیز. اپنا ای میل اللہ کو بھی کریں. آپ کریں اللہ کو. اس کے لیے آپ کو کوئی انسٹرومنٹ کو یوز کرنا نہیں ہے، نہ ٹیلی فون کو نہ کمپیوٹر. اللہ کو میسج کرنے کے لیے آپ ٹیلی فون یوز نہیں کریں، نہ کمپیوٹر یوز کریں. یہ دنیا والوں کے لیے ہے ذریعہ. اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگ رہے ہو نا، معصومین کا واسطہ دو،
اور بیٹھ جاؤ. دنیا کے جتنے انسٹرومنٹس ہیں نا اس کے لیے کوئی چیز کی ضرورت ہے. الیکٹریسٹی نہیں ہے تو کمپیوٹر نہیں چلتا, بعض وقت ٹیلی فون لائنز نہیں چلتی. اللہ کی لائن کبھی خالی ہے, کبھی پرابلم ہوتی نہیں, کوئی پرابلم نہیں اللہ کی لائن میں. دنیا کے جتنے لائنز ہیں نا اس میں کبھی نہ کبھی پرابلم آ سکتا ہے, پاسبلٹی ہے, لیکن اللہ کی جو لائن ہے نا, معصومین کی جو لائن ہے نہ, اس میں کبھی پرابلم نہیں آ سکتا. اس کے لیے نہ ٹائم کا فیکٹر ہے نہ جگہ کا ہے کہ آپ اٹھو جاؤ کمپیوٹر پہ بیٹھو اس کو آن کرو, آن کرنے کے بعد پھر آپ جائیں ہاٹ میل میں یا یاہو میں یا جس میں بھی جا کر پھر آپ میسج کریں, دین یو ویٹ فار دا ادر میسج کا ریپلائی آنے کے لیے. اس اللہ کے پاس جانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ اٹھ کے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جہاں بیٹھے ہوئے ہو وہیں دعا کرو, جہاں بیٹھے ہوئے ہو, جس جگہ بیٹھے ہوئے ہو, جیسے بیٹھے ہوئے ہو. یہ بھی نہیں کہ ادب سے بیٹھو, اللہ نہیں کہتا, وہ اس کے کنڈیشنز ہیں, میں بتا رہا ہوں آپ کو. جس سٹائل میں بیٹھے ہوئے ہو, گاڑی ڈرائیو کر رہے ہو, کچھ نہیں کر سکتے, میسج نہیں کر سکتے. گاڑی جب ڈرائیو کرو نا جبھی بھی بات کرو اللہ سے. ٹرائی ٹو اسپیک ٹو یور اللہ, ٹرائی ٹو اسپیک ٹو یور اللہ. عادت ڈالو بابا, عادت ڈالو. جو پرابلمز میں آج ہم انوالو ہیں نا, ان پرابلمز کو میں سالو کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ عادت ڈالو اس سے مانگنے کی, عادت ڈالو اس تک پہنچنے کی. آج جو میسم, سلمان, بوزر وہ دور کے تھے, اس دور کے بتاؤں رہبر انقلاب لے لو, آقا شیستانی لے لو, پوچھو جا کر ان سے. آپ کبھی انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کو زیارت نصیب ہو, جب جائیں نا اپنے مرجع سے نا, اس وقت سب سے قریب ہماری نگاہ میں وہی ہے مرجع, جو بھی مرجع ہے وہی جو ہے بڑا پائس ہے, وہی اللہ کی امام کی بارگاہ میں قریب ہے. ان سے پوچھو کہ اللہ سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے, امام علی سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے, بی بی فاطمہ سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے, وہ بتائیں گے آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں. پلیز دعا کے مفہوم کو سمجھو. اس دعا میں اما یجیب المستر اذا دعا و یکشف السوء عربی میں پڑھ کے ایک صلوات پڑھ لے محمد والے. ایک اور پڑھنے بابا سے بلند. مولوی نے بتایا یہ دعا پڑھنا ہے, بیمار اگر ہے 5 دفعہ پڑھو دعا قبول ہوتی. ارے اس کا مفہوم کیا ہے سمجھو بھائی, اس کے میننگ کیا ہے پہلے سمجھو. یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ, اللہ کو کیا, اللہ اس آیت میں کلیئر میسج دے رہا ہے کہ کون ہے جو مستر کی آواز کو سنتا ہے, کون ہے جو تمہاری آوازوں کو سنتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں, میں تمہاری آواز کو سنتا ہوں, میں جواب دیتا ہوں, میں ریپلائی کرتا ہوں, میں آنسر کرتا ہوں تمہاری پریئرز کو. کال می, کال می, تم کال ہی نہیں کرتے مجھے. وہ کریم ہے, نہیں کال کرنے کے بعد بھی دے رہا ہے. میرا مقصد سمجھیں آپ پلیز, میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. پلیز مانگو اس سے, اتنا مانگو, تم تھک جاؤ گے, وہ نہیں تھکے گا. بندہ مانگتے مانگتے تھک جاتا ہے. اللہ کہتا ہے جتنا مانگو گے اتنا عطا کروں گا. میں کبھی نہیں تھکوں گا, میں کبھی برا نہیں مانوں گا. پکارو تو, آواز تو دو. دینے کے لیے, دعا مانگنے کے لیے آج طریقے دے رہا ہوں. کیا طریقہ ہے اگر جلدی قبول ہو جائے دعا؟ آپ مسجد میں جا رہے ہیں مثال کے طور پہ, یا رضوی آ رہے ہیں مجالس میں, یا کسی امام بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں, آپ کی دعائیں قبول ہونا ہے. ہر آدمی گھر سے نکلتا ہے, مجلس میں جائے, مسجد میں جائے, دل میں دماغ میں کوئی نہ کوئی چیز کو لے کے چلتا ہے.
کہ آج میں جاؤں گا مسجد میں یا مصلی پہ نماز کے لیے جا رہے ہیں تو آپ یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ آج دن بھر میں میرے یہ پرابلمز ہوئے, آئی ایم گوئنگ ٹو آسک اللہ. آپ یہ سوچ کے جاتے ہیں نا دعا کے لیے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں جو آپ سوچ کے جائیں آپ کی دعا فوراً قبول ہو جائے. اس کے لیے کیا کریں؟ بہترین طریقہ قبولیت دعا کے لیے ہمیشہ یاد رکھو, جب بھی دعاؤں کی قبولیت کروانا چاہتے ہو, دعا کو جلدی پہنچانا چاہتے ہو اللہ کی بارگاہ میں, دعا کو جلدی معصوم کے ذریعے پہنچنا چاہتے ہو, تو اس کے لیے کیا کرو؟ صدقہ دو. صدقہ عادت ڈالو اس کی. یقین کریں آپ, صدقے کی اگر عادت ہو جائے انسانوں کو تو ان کی دعا رد نہیں ہوتی. صدقہ 1,00,000 روپے کا صدقہ نہیں ہوتا, 1 روپیے کا صدقہ ہوتا ہے. ایک پاؤ, بامبے کی زبان میں کہہ رہا ہوں, ایک پاؤ اس کی ویلیو کیا ہے؟ آپ وہ کسی غریب کو دے دو اور دے کے بولو پروردگار میں یہ دے رہا ہوں. دے کے مصلی پہ جاؤ, دے کے امام بارگاہ میں جاؤ, دے کے مسجد میں جاؤ, دے کے مجلس میں جاؤ, بیٹھو, بیٹھ کے اب دل میں کہو کہ پروردگار میں نے تیرے بندے کو صدقہ دیا ہوں, تو پلیز میری دعا کو قبول کر لے. آپ جب دے کے, اللہ کہتا ہے جب تم میرے بندوں کو دے کے آتے ہو نا تو میں تمہاری دعا جلدی قبول کرتا ہوں. کیوں؟ اللہ خود نہیں لے رہا ہے, پروردگار نہیں لے رہا ہے, پروردگار کہہ رہا ہے تم اپنے بھائیوں کو دو, اپنی بہنوں کو دو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی 1 سال پہلے ایک مشہور مرجع دنیا سے گزرا, آغائے محمد تقی بہجت. آغائے بہجت ابھی 1 سال پہلے, آئی تھنک لاسٹ ایئر ان کی وفات ہوئی. 88 ایئرس کے تھے. وہ روحانی آدمی تھا, عجیب آدمی تھا, عجیب پرسنالٹی تھی. وہ ان کی باتیں سامنے آ گئی, لیکن ان کی لائف کا کئی واقعات ہیں. ایک انسیڈنٹ مجھے یاد آیا جو میری ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے, میں بیان کر رہا ہوں. آغائے بہجت سب نے سنا, بہت بڑی پرسنالٹی. آپ دیکھیں کہ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں. میں آج طریقہ دے رہا ہوں, آج رات میں کل کریں, دین یو کم اینڈ ٹیل می ٹمارو ایوننگ. انشاءاللہ اتنا بڑا مجمع رضوی کالج میں ہے, آپ کی دعائیں اللہ آپ کی قبول کرے. جس کا مطلب ہے ضرورت ہی نہیں ہے دعا کی, کتنا سکون ہے لیکن مجمع میں. آغائے بہجت خم میں رہتے تھے معصومہ کے روزے میں, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. وہ تہران میں کچھ دنوں کے لیے تھے. تہران کا ایک بہت بڑا بزنس مین, بہت بڑا بزنس تاجر. آپ کو تو پتا ہے جب بزنس بڑھ جاتا ہے تو اللہ رسول کو تو لوگ بھول جاتے ہیں. بامبے والے نہیں بھولتے, لیکن دوسرے شہر میں تو میں نے دیکھا, مجھے تو ایکسپیرینس ہے کہ جیسا جیسا بزنس کا گراف بڑھے گا اللہ رسول تو گھر میں چلے گئے. تو وہی تھا, بڑا بزنس تھا تہران میں, زبردست بزنس. اس نے کیا کیا, ایک پرابلم میں آ گیا وہ پارٹنرز کے ساتھ, زبردست پرابلم میں آ گیا کہ ایک امپورٹنٹ ڈاکومنٹس کی فائل تھی اس کی, وہ مس پلیس ہو گئی. وہ ایسی فائل تھی کہ اگر وہ نہیں ملتی تو اس کی جان کے اوپر بات آ جاتی, لائف کے اوپر بات آ جاتی. یہ اب پریشان ہوا, جب پریشان ہوا تو اب اللہ یاد آیا. یہ عادت مت ڈالو, اللہ یاد آیا. یہ اس نے اپنے دوست کو فون کیا, فون کر کے کہا یار پلیز کوئی دعا ہوا بتاؤ, میں بہت پرابلم میں اس وقت, میرا بزنس کا ایک بہت بڑے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہے جو میں نے مس پلیس کر دیے, اینڈ آئی ڈونٹ نو کہاں میں نے رکھ دی فائل. میں نے پورا گھر کو سرچ کیا, آئی کونٹ گیٹ اٹ. تو اس نے کہا کہ اب 10:30 ہو رہے صبح کے, 11 بجے کے ٹائم پہ تمہارے گھر کے سامنے سے آغائے بہجت جاتے ہیں, جسٹ گو اینڈ آسک ہم, وہ تم کو بتائیں گے. وہ بہت بڑے پائس انسان ہیں. He said, I know him. یہ ویٹ کرتا رہا, ٹھیک 11 بجے آغا سامنے سے جا رہے تھے. یہ نیچے اترا, نیچے اتر کے آغا کو سلام کیا, سلام کر کے کہا آغا میں نے بگ پرابلم, پلیز آپ کوئی دعا مجھے بتائیں. یہ 80 ایئرس کے تھے اس وقت, ویری اولڈ. سر جھکا کے چل رہے تھے. انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا, ایرانی ہے, تاجر ہے, بزنس مین ہے, جانتے تھے. پوچھا کیا پرابلم ہے تیرا؟ تو کہا میرا ایسے ڈاکومنٹس گم گئے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میرے لیے دعا بتائیں. تو آقا نے کہا کہ سن, تیرا بھائی کا انتقال ہو گیا اور اس کی جو یتیم بچے ہیں نا ان کے گھر میں جا کر کچھ روٹی دے دے. اس نے کہا واٹ, میں پرابلم میں ہوں, آپ کہہ رہے ہیں بھائی کے بچوں میں جا کے روٹی دو. یہ واپس آ گیا. آ کر اس نے اپنے دوست کو فون کیا, فون کر کے کہا یار یہ مولوی لوگ سب ایسی باتیں کرتے ہیں,
دینے کی بات کرتے ہیں. آپ بھی کہتے ہوں گے مجھے, یہ ہمیشہ کہتے ہیں ان کو دو, ان کو دو, ان کو دو. نہیں, بامبے والے تو مجھے چاہتے ہیں نا. سلوات پڑھے محمد والا. تو کہیے تو ہوا کیا؟ اس نے فون کیا تھا, یہ مولوی کو دیکھو یہ کہہ رہا ہے کہ جا کے روٹی دو. ارے میرے پاس ٹائم کہاں ہے روٹی دینے کا؟ میرے پاس ٹائم کہاں ہے کہ میں جاؤں آل دا وے ان کے گھر کو جا کے روٹی دو؟ بھیجوا دوں گا, بعد میں کبھی کر دوں گا. میں پرابلم ہے یہ کہہ رہے روٹی دو. پرابلم اس کا بڑھتا گیا. 2-3 دن ہو گئے, پھر اس نے فون کیا. دوست نے پھر وہی کہا کہ جا آغا سے کہے. پھر اس نے جا کے آغا کو کہا. آغا نے سیم آنسر کیا کہ جا اپنے بھائی کے بچوں کو, یتیم بچے, ان کو کچھ روٹی دے دے. یہ پھر اریٹیٹ ہوا. اریٹیٹ ہو کے پرابلم میں آ کے اس نے کہا کہ یہ مولوی کے پاس جانا ہی نہیں ہے. 3-4 دن کے بعد لاسٹ ڈے آ گیا اس کا. پرابلم بالکل اس نے کہا کہ اب اگر فائل نہیں ملتی تو میرا بزنس ختم ہو جائے گا, پارٹنرز میں پرابلم ہو جائے گا, اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو لوز ملینز آف روپیز. اس نے دوست کو کہا پلیز یار مجھے بتا. اس نے کہا سنو, بہترین طریقہ آغا ہے, جاؤ تم آغا کے پاس. یہ کہتا ہے میں گیا. آغا نے سیم آنسر کیا آغا بہجت نے کہ تیرے بھائی کے بچے یتیم ہیں, گو اینڈ ہیلپ ہم وتھ سم روٹی. آپ کو تو معلوم روٹی کی ویلیو کیا ہے ایران میں؟ کوئی ویلیو دنیا میں نہیں ہے کہیں آج کل ویلیو. اس نے کہا اوکے لیٹس ٹرائی. اب کیا کیا اس نے, اس لیے کہ جب پرابلم یہاں آ گیا, پانی سر سے اوپر ہو گیا, اب تو کرنا ہی کرنا, ڈو اینڈ ڈائی کا حساب تھا. جس نے کیا کیا, مارکیٹ سے روٹی لی, سیدھا بھائی کے گھر گیا. بیوہ عورت, بڑی بھائی کی بیوی اور اس کے یتیم بچے بیٹھے ہوئے. اس نے جا کے روٹی رکھی, بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا, آدھا گھنٹہ بیٹھتا ہے. یہ خود کہتا ہے, ان کی جو بایوگرافی چھپی ہے اس میں یہ واقعہ موجود ہے, آپ اٹھا کر دیکھ رہے. ایران کا مشہور واقعہ آغا بہجت کا. یہ کہتا ہے کہ میں گھر واپس آیا, گھر جب واپس آیا تو میرے ٹیبل کے اوپر فائل رکھی ہوئی تھی. کیسا معمولی چیز ہے دوستوں, بہت آرڈنری چیز ہے, بہت سمجھنے والوں کے لیے ہے یہ. جو نہیں سمجھتا نہیں سمجھے. میسج کیا ہے کہ اپنے بھائی کے بچوں کو بھولو مت, یتیموں کا خیال کرو, تمہارے پرابلمز میں خود بخود تم صحیح ہوگے. اگر تم یہ کرتے رہو گے تو جو مصلحت ہے اللہ کی وہ الگ بات ہے, ورنہ ہر انسان پرابلم میں. میں آج 6-8 دن سے بامبے میں ہوں. بلیو می, ممبر سے کہہ رہا ہوں, ممبر سے. اب تو یقین کریں میری بات پہ. آج جو میرے ساتھ ہے وہ جانتے ہیں فونز کا کیا عالم ہے, کیسے کیسے پرابلمز ہے, which I cannot explain to you from member. اتنے مسئلے ہیں, کیوں ہے, why یہ ہم کو یہ مسئلوں کو حل کرنا ہے. دعا ہے. میں نے کیوں یہ سال کی ٹاپک دعا لی, اس لیے کہ لاسٹ ایئر میں نے بامبے میں 3-4 وزٹس کیے, اینڈ آئی نو واٹ از دا پرابلمس. اگر دعا کا مفہوم حل ہو جائے نا, دعا کا میسج کلیئر ہو جائے, تو بلیو می, امام کے چاہنے والوں کو آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ ملے گا. آغا کو دیکھو, رہبر انقلاب کو دیکھو, کبھی سوچا وہ اتنا بڑا ریولیوشن آیا کیسے, کیا یہ پاسبل تھا؟ پلیز غور سے سنیں. اللہ کیسا کوئی کام لیتا ہے, اتنا بڑا انقلاب آیا, کیسے آیا؟ ایک آدمی ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہے, زبان میں اثر اتنا اثر ہے زبان میں کہ جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. جو امپاسبل تھا اس دور کا کہ اتنی بڑی حکومت 70s کی 25 یا 30 ایئر سے ڈکٹیٹرشپ تھی, کنگڈم تھا, جو آواز نکالتا اس کے خلاف قتل کر دیا جاتا. ہزاروں لوگوں کی قربانی ہوئی. ایک آدمی ہزاروں میل دور بیٹھ کر اتنا بڑا ریولیوشن کو برپا کر رہا ہے. امریکہ نے, ویسٹرن میڈیا نے, اس وقت الیکٹرانک میڈیا اتنا اسٹرانگ نہیں تھا, ویسٹرن میڈیا نے ان کے خلاف
ہر چیز لکھی، ہر چیز لکھی، یہاں تک کہ 6 months تک جب وہ پیرس میں تھے، 6 مہینے پیرس میں تھے، پورا ویسٹرن میڈیا ان کو گھیرا ہوا ہے، ان کی ایک ایک چیز کو نوٹ کیا جا رہا ہے، ایک ایک چیز کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن دوستو، میں فخر کے ساتھ منبر رسول سے رضوی کالج بامبے میں اتنے بڑے مجمع کو ایڈریس کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ علی والا کیسا ہوتا ہے، امام کا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے، جس کی زبان صاف ہوتی ہے، نیک ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کا کیریکٹر کیا ہوتا ہے۔ ویسٹرن میڈیا نے ہر چیز لکھی ان کے خلاف، ہر چیز لکھی، کہا یہ فینیٹک ہے، یہ کریزی ہے، بڑا آرتھوڈکس ہے، سب لکھا، جو ان کے پاس ورڈز تھے سب لکھا۔ کہا کہ ہم پریشان ہیں اس شخص کے بارے میں، سب لکھا، کیریکٹر کے اوپر ایک ورڈ نہیں لکھا۔ وہی بات 70,000 ممبروں سے، 70,000 ممبروں سے 30 ایئرز تک علی کی شان میں گستاخی کی گئی، 70,000 ممبروں سے 30 ایئرز تک دشمن نے ہر چیز کہا علی کو، علی کے کیریکٹر کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ یہ غلام ہے، یہ کیریکٹر ہے آپ کا، زبان میں اثر کو پیدا کرو، کام کرو۔ ان کے بیٹے سے پوچھا گیا، احمد خمینی سے، کہ آپ کے بابا کا بلیف اتنا اسٹرانگ کیسا ہے۔ میری ٹاپک سے ریلیٹڈ اس لیے بات کر رہا ہوں۔ ان کے بیٹے سے پوچھا گیا کہ آپ کے بابا کا بلیف اتنا اسٹرانگ کیسا ہے کہ وہ بڑے بڑے بگ پاور سے آرام کے ساتھ بات کر کے اپنے مقصد کو، اپنے مشن کو پورا کر رہے ہیں۔ ان کے پاس بلیو آیا کیسے؟ سنیں گے کیا کہا انہوں نے سمپل آنسر دیا۔ وہ آنسر رضوی کالج کے اس مومنین کو 5 محرم کو میسج ہے، آج کی رات سے شروع کرو، جو کرتے ہیں وہ شکر ادا کریں، جو نہیں کرتے ہیں وہ شروع کریں۔ رضوی انہوں نے پوچھا کہ آیا کیسا اتنا بلیو، اتنا اسٹرانگ کیسا ہوا؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ بلیو کو پیدا کرو۔ انہوں نے کہا کہ میرا باپ 40 سال سے نماز شب کو ناغہ نہیں کیا، 40 ایئرس۔ کہا کہ میرے باپ نے اس رات کو نماز پڑھی جب وہاں کے شاہ نے ان کو اپنی کنٹری سے باہر کیا تھا، تو ٹرکی کے بارڈر پر دسمبر کے مہینے میں جب -5-6 چل رہا ہے، کہا میرے باپ نے اس رات کو بھی نماز پڑھی۔ دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہو، اپنے بلیف کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہو، ایک چیز یاد رکھو، نماز شب کے پابند ہو جاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 11 رکعت پڑھو، اس میں بھی آپ کو پروویژن ہے، 3 رکعت پڑھو، 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر۔ hardly it will take 5 to 6 minutes, 10 minutes اسپیئر کریں ٹائم۔ 12 بجے پڑھنے کی ضرورت نہیں، اگر آپ 10 بجے سو جاتے ہیں، ریسائٹ دا نماز at 10 o'clock، نو پرابلم۔ ایک بات بتا دوں، آغا جہل حدیث ان کی کتاب ہے، اس میں وہ کوٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر جو نماز شب کا پابند ہے اس کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ جب نماز شب پڑھ کے بندہ ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو جتنی دیواریں روک رہی ہیں نا، وہ دیواریں ہٹتی ہیں اور اس کی آواز سیدھا اللہ کی بارگاہ تک جاتی ہے۔ آواز اوپر گئی، اب اس کریم کا کام کیا ہے؟ آواز کو سن کے خاموش نہیں بیٹھتا، آگا کہتے ہیں کہ رحمت کے ساتھ تمہارے گھر میں پلٹا دے گا تمہاری آواز کو۔ آگا کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز شب پڑھتا ہے وہ محتاج نہیں رہے گا، رزق کی پریشانی اس کو نہیں ہوگی، یعنی وہ روٹی کے پیچھے نہیں جائے گا، وہ بزنس کے پیچھے نہیں جائے گا۔ He don't need to go، بزنس کے پیچھے وہ نہیں جائے گا، بزنس اس کے پیچھے آئے گا۔ آفس میں بیٹھا ہوا ہے، بزنس خود آ رہا ہے، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہترین دعا
بہترین عمل. میں 10 منٹ کی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی پورا 11 رکعت پڑھتا ہے تو احسن، بہت اچھی بات ہے. نہیں پڑھ سکتے، ٹائم نہیں ہے، تو آپ 3 رکعت پڑھے، 1-2 رکعت شفا، 1 وتر. بٹ اسٹارٹ ریسائٹنگ دا پریئرز فرام ٹونائٹ. یہ بچوں کو بتاؤ. بچوں کو دعا کے طریقے میں یہ بھی ہے کہ اگر معصوم بچے رات کی تاریکی میں اٹھ کر ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں اپنے ماں باپ کے لیے، تو اللہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان معصوم بچوں کے ہاتھوں کو واپس کرنے میں. میں کیا کروں، کیسا سمجھاؤں؟ پروردگار کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، جب معصوم بچے میرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں میں ان بچوں کے ہاتھوں کو پلٹا نہیں سکتا. کتنا ہی گناہگار ہو اس کا باپ. اب میں خدا نہ خاصا دعوت نہیں دے رہا ہوں گناہ کرنے کی، میں بات کہہ رہا ہوں. اگر بچہ ہاتھ اٹھا دے، معصوم بچی ہاتھ اٹھا دے، اٹھا کے کہہ دے اللہم اغفر، کہہ دے پروردگار میرے باپ کو رزق کے دروازے اس کے کھول دے. ممبر سے کہہ رہا ہوں، ممبر سے پکارو پکارو، عادت ڈالو پکارنے کی. جب اس طرح پکارو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. لیکن دعاؤں کے لیے دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب مانگتے ہو نا تو مانگنے سے پہلے کسی کو معاف کر کے مانگو. اور ایک طریقہ ہے، میں کئی آج طریقے دے رہا ہوں اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا مجمع لے کے جائے. جب آپ آئے ہیں نا 1 گھنٹے کے لیے تو لے کے جاؤ. کوئی ایک چیز پہ بھی آپ نے عمل کر لیا تو ممبر کا حق ادا ہو گیا. لے کے جاؤ. کیا؟ مانگنے سے پہلے کسی کو معاف کرو، معافی کی عادت ڈالو. آپ کہیں گے یہ نہیں ہوگا ہم سے، معاف تو ہم نہیں کریں گے. ابھی میں نہیں بول سکتا، یہی کا واقعہ ہے، بہرحال بامبے کا واقعہ ہے، جگہ کا نام بھی نہیں بولتا. مجلس کے بعد، اس لیے کہ میں 3 مجلسیں پڑھتا ہوں تو آپ کوئی بھی ایک مجلس سمجھے. مجلس کے بعد کچھ مومنین نے کہا مولانا میں کیسا معاف کروں؟ کیا میں، اس نے میرا پیسے کا اتنا نقصان کر دیا، اب میں معاف کیسے کروں؟ میں اپنی بیوی سے اس کی باتیں شیئر کروں؟ میں بولا نو، یہ غیبت ہوگی. آپ کا پرابلم ہے نا اس کے ساتھ، آپ جائیں اس سے بات کریں. آپ کا حق نہیں کہ آپ سوسائٹی میں بولتے پھرے کہ یہ اس نے میرے ساتھ نقصان کیا. نو. کیوں؟ کہا میں کیوں نہیں بولوں؟ میرا نقصان ہوا، اس نے مجھے ہرٹ کیا، مجھے اذیت دی. میں معاشرے میں اپنے بیوی سے بھی ڈسکس نہیں کر سکتا. میں بولا اگر بیوی سے آپ ڈسکس کریں گے، آر یو گوئنگ ٹو گیٹ اینی تھنگ؟ از ہی گوئنگ ٹو پے یو؟ وائف کو انفارم کریں گے تو وہ لا کے پے کر دے گا. ہی سیڈ نو. دین گناہ ہے، گناہ. آپ کا پرابلم مثال کے طور پر مجھ سے ہے. If you have any problem, talk to me. Why you are going to tell everybody? Why? یہ بولنے سے کیا ہو رہا؟ جو دعائیں قبول ہونے والی آپ کی ہے نا، وہ دعائیں کسی اور کو جا رہی ہیں. غیبت آپ کر رہے ہیں. ضرورت نہیں ہے کسی اور کے بارے میں بات کرنے کی. معافی کی عادت ڈالو. معافی کی روز رات میں، ڈیلی نائٹ طریقہ ہے معافی کا. کیا کریں؟ بستر پہ جائیں، جا کر کہیں پروردگار اب تک میری زندگی میں، پہلی دعا یہ، اب تک میری زندگی میں جس نے مجھے ہرٹ کیا، جس نے مجھے ہرٹ کیا، جس نے مجھے نقصان پہنچایا، وہ تمام بندوں کو، رشتہ دار غیر رشتہ دار سب کو میں معاف کرتا ہوں. آپ یقین کریں یہ صفت معصومین کی ہے، یہ صفت معصومین کی ہے. معافی دو. جب تم کسی کو معاف کرو گے
اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھاؤ گے تو اللہ, کم از کم تم اللہ سے یہ کہہ سکتے ہو کہ میں نے تیرے بندوں کو معاف کیا, تیری بارگاہ میں آیا ہوں. عزیزو ایک چیز سوچ لو کہ اگر تم یہ سمجھ کے ہم زندگی نہیں گزار سکتے کہ میں دوسرے تو مجھے ہرٹ کر رہے ہیں, میں نے تو کسی کو ہرٹ نہیں کیا, میں نے تو کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچایا. یاد رکھو اگر تم نے معاف نہیں کیا اور اللہ سے کہا کہ پروردگار تو مجھے معاف کر دے, تو وہ پلٹا کے کہے گا پہلے میرے بندوں کو تو معاف کر. How you are expecting from Allah? How you are expecting from Imam? ارے محرم کا میسج کیا ہے, دعا کا میسج کیا ہے؟ ارے عاشورے کے دن حسین نے حور کو معاف نہیں کیا, حور کو معاف نہیں کیا. Then why we? دوستو یقین کرو یہاں تک ہے کہ اگر تم نے معافی کر دی, کسی کو معاف کر دیا, تو تم یہ مت سمجھو کہ اس کا ہم نے معاف کیا اب وہ بڑا آزاد ہو گیا. نہیں, اس نے جو برا کام کیا اس کی پنشمنٹ اللہ کی بارگاہ میں اس کو ضرور ملے گی, لیکن ایٹ لیسٹ تمہارے پاس وہ عادت آئے گی, تمہارے پاس وہ صفت آئے گی کہ جو اللہ کی صفت ہے. اللہ کی صفت کیا ہے؟ معصومین کی صفت کیا ہے؟ کہ وہ بندوں کو معاف کرتے. یہ کیٹیگری اگر تمہارے پاس آ گئی تو پروردگار کہتا ہے جو صفت میری ہے یہ بندے میں بھی آ گئی. حاتم طائی, نوشروان عادل, یہ کون تھے؟ حاتم طائی وہ تھا اسلام آنے سے پہلے سب سے زیادہ جنرس آدمی عرب کا, سب سے بڑا سخی, اتنا بڑا سخی تھا, اتنا بڑا سخی, کافر ہے لیکن اس کے بعد بھی جنرس تھا. تو معصومین کی حدیث ہے کہ کافر ہونے کے باوجود وہ جہنم میں نہیں جائے گا. نوشروان عادل کافر ہے لیکن عادل تھا, جسٹس کرتا تھا اسلام آنے سے پہلے. کہا کہ کافر ہونے کے باوجود وہ جہنم میں نہیں جائے گا, نہ یہ جائے گا نہ وہ جائے گا. یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. نوشروان عادل اور حاتم طائی جنت میں نہیں جائیں گے. جنت کے لیے شرط ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی, لیکن جہنم میں نہیں جائیں گے. کہا جنت اور جہنم کے درمیان یہ لوگ رہیں گے. آپ نے دیکھا کیوں؟ یہ صفت اللہ کی ہے, معافی کی. یہ صفت معصومین کی ہے, معاف کرنے کی. تو یہ صفت کو پیدا کرو, پھر مانگو اللہ سے. پرابلمز جو آ رہے ہیں نا, پرابلمز یہ ہمارے کریٹڈ پرابلمز ہیں. ہم مانگتے نہیں, طریقہ نہیں, اس طرح مانگو. دوسری چیز محرم میں یہ